بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے، کیا ایک میت کا 2 یا 3 بار جنازہ ہو سکتا ہے؟ ایک بریلوی مولوی کہتا ہے کہ مسجد نبوی کی خادمہ کا دوسری بار قبر پر جنازہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھی ہے، یہ چیز اتفاقی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس چیز سے باز آ جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھ کے امت کے لیے مشروع قرار دے دیا، کیونکہ نبی کا عمل امت کے لیے دلیل ہے، جب تک قرآن و سنت میں سے کوئی دلیل اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص قرار نہ دے، اور قبر کے اوپر جنازہ پڑھنا، اس کو خاصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دینا، یہ قطعاً جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ بعض الناس کے نزدیک ان کی جب ان کا جو فقہی موقف ہے، ان کی جو فقہی نظریہ ہے، ان کا فقہی مسلک ہے فقہ حنفی کے اندر اصل میں جو ہے میت کا دوبارہ نماز جنازہ جائز نہیں، ما سوائے اس آدمی کے لیے جو ولی ہو یا جس کے لیے ولی اجازت دے۔ یہ خود ساختہ شرائط ہیں فقہ حنفی کی، جس کی تائید نہ قرآن سے ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ قرآن مجید کا عموم، نبی علیہ السلام کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے، میت پہ اگر جنازہ ایک دفعہ پڑھ بھی لیا گیا ہے تو دوبارہ بھی اس پر جنازہ پڑھنا شرعاً جائز اور درست ہے، اور یہی معنی مفہوم ائمہ محدثین شارحین حدیث نے بیان کیا۔ مثلا آپ صحیح بخاری جو ہے حدیث نمبر 458 جو ہے آپ وہ نکال لیجئے، اس کے تحت فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ندب الصلاۃ علی المیت الحاضر عند قبرہ لمن لم یصلی علیہ، کہ جس نے میت پہ جنازہ نہیں پڑھا اس شخص کے لیے قبر کے اوپر جنازہ پڑھنا مندوب ہے، اور اس کی دلیل جو ہے یہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے تو پورے شد و مد کے ساتھ یہ وضاحت کی ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابی یا صحابیہ کی قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام نے بھی جنازہ پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تو رہا تھا، اصحاب محمد کا تو نہیں رہا تھا جنازہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا افلا آذنتمونی، بھائی تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ دلونی علی قبرہا، مجھے اسی قبر بتلاؤ، آپ اسی قبر پہ گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا آپ کے پیچھے جنازہ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ انکار نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کے اوپر میت کے لیے کا نماز جنازہ پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے۔ اس خصوصیت کی نفی امام ابن حبان رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اصحاب محمد کا جنازہ پڑھنے سے کی ہے، جنہوں نے پہلے پڑھ لیا تھا۔ اس وجہ سے یہ روایت دلیل ہے کہ میت کا نماز جنازہ دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ ایک اور انداز سے بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے وہ افراد جو کہتے ہیں کہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ہم بڑے ادب و احترام سے ان بریلوی حضرات سے ایک سوال عرض کیے دیتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ان کے ہاں جتنی بھی بدعات ہیں، کل جن کو یہ بدعت حسنہ کے ٹائٹل سے جو ہے اس کو دین بنا کے بیٹھے ہیں، کل، ساتہ، 40واں، اس طرح ختم خواجگان،
اسی طرح جناب 11ویں شریف، اسی طرح جناب جو ہے دیگر مختلف قسم کی بدعات و خرافات جن کو بیت حسنہ کے ٹائٹل سے کر رہے ہیں. جب ان سے کہا تھا بھائی اس کی دلیل کیا ہے، جی آپ منع دکھائیں. 11ویں شریف کی دلیل کیا ہے، جی منع دکھائیں. حتیٰ کہ بڑے بڑے ذمہ دار مولوی شریف کوٹلوی بریلویوں کے اندر ایک نامی گرامی عالم ہے جنہیں یہ محدث کوٹلوی کہتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے بھائی دلائل المسائل کے اندر، جب ان سے کوئی مسئلہ کہے کہ یہ چیز جو ہے وہ لاؤ کہاں پہ ہے، کوئی دلیل مانگے تو اسے کہو بھی منع دکھلاؤ. بھئی ہم بھی بڑی معذرت سے عرض کرتے ہیں، اپنے بریلوی اصول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے اوپر جنازہ پڑھنے کی ممانعت تو ثابت کیجئے. امت کے لیے آپ نے منع کیا ہو، جب منع کی دلیل نہیں ہے آپ کے بریلوی اصول کے مطابق تو یہ مشروع اور مسنون بنتا ہے، آپ کو تو حق ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چیز کہیں. ایک تیسرے انداز سے آپ اس بات کو سمجھ لیں، نماز جنازہ بھی نماز ہے، فرضی نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھئی دیکھو تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے، اس نے نماز پڑھ لی ہے. جامع ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ سفر میں تھے، آپ نے نماز پڑھائی اور 2 آدمی پیچھے کھڑے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ نے ما منعکم ان تصلی معنا، بھائی تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی، تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے منع کر دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلینا فی رحال، ہم اپنے خیمے میں نماز پڑھ چکے تھے. اور جب تم مسجد میں آؤ اور نماز کو پاؤ کہ جماعت ہو رہی ہے تو تم جماعت کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لو، وہ نماز تمہارے لیے نفل نماز بن جائے گی. وہ نماز جو دن میں ایک مسلمان پہ 5 نمازیں فرض ہیں، اگر بندہ نماز پڑھ چکا ہو مسجد میں آئے تو اسے دوبارہ جماعت مل جائے، وہ دوبارہ نماز دہرا سکتا ہے، اس کی نفل ہوگی. جب فرضی نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، ایک بندے جنازہ پڑھ بھی لیا ہو، دوبارہ جنازہ جس نے نہیں پڑھا وہ جنازہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ تمام مسلمانوں پہ حق ہے کہ جو میت فوت ہو جائے وہ اس کا نماز جنازہ پڑھے. جس نے پڑھ لیا سو پڑھ لیا، بھئی جس نے نہیں پڑھا اس کے ذمہ ایک حق ہے امت کا، بھئی اگر وہ اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو شرعی دلیل چاہیے اس کو منع کرے. جب فرضی نماز جو ہے وہ بھی دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، جماعت ہو رہی ہے، تو جنازے کے لیے ممانعت کی دلیل مطلوب ہے. بھئی جنازہ منع کیوں ہے؟ حتیٰ کہ اگر ایک بندے نے نماز پڑھ لیا دیگر لوگوں نے نہیں پڑھی تب بھی فرضی نماز ہو سکتی ہے. بھئی دیکھو جو عین فرض ہے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے بیٹھے، ایک آدمی مسجد میں آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی من یتصدق علی ھذا، بعد میں من یتجر علی ھذا، بھئی اس پہ صدقہ کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا تو امام زیلعی حنفی رحمہ اللہ نے نسب الرائے میں لکھا ہے وہ آدمی جو نماز کے لیے کھڑا ہوا نا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ کھڑے ہو کے اس کو جماعت کرے، حالانکہ وہ پہلے اپنی نماز پڑھ چکے ہیں. ایک بندہ اپنی فرضی نماز پڑھ چکا ہے، اس کو جماعت ملے وہ آگے اس کے ساتھ مل کے دوبارہ پڑھ سکتا ہے. لوگوں نے نہ پڑھی ہو اس نے پڑھ لی ہو وہ ان کی جماعت کروا سکتا ہے. جب عین فرض جو ہے اس کا اعادہ ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں، امامت میں اقتداء میں بھی، تو بھئی جو نماز جنازہ یہ بھی تو نماز ہے، اس کی ممانعت کے لیے جو ہے کوئی ایسی دلیل چاہیے کہ قبر کے اوپر نماز جنازہ یعنی دوبارہ جائز نہیں. اصل مصیبت وہی ہے کہ اپنا خانہ ساز ایک ذہن ہوتا ہے. فقہ حنفی کا خود ساختہ ایک نظریہ ہے کہ ولی جو ہے اس کو دوبارہ پڑھنے کی اجازت ہے یا جس کو ولی اجازت دے. بھئی اس کے لیے کوئی دلیل کہ جسے ولی اجازت دے یا ولی دوبارہ پڑھتا غیر ولی نہیں، کوئی قرآن کی آیت، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ولی کو تو حق ہے اعادہ جنازے کا غیر ولی کو نہیں، یہ خود ساختہ ایک ڈھونگ ہے جو دین کے نام پہ رچایا ہے. جب یہ بے دلیل ہے اس کی بنیاد پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مذہب کے خلاف پا کر کے ان کی جو ہے وہ ایسی بے جا طویلیں کرنا، یہ ان بیچاروں کو اصول میں دیا گیا ہے. کیوں کہ اصول کرخی میں لکھا ہے ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح. قرآن کی آیت بھی حنفی مذہب کے حنفی مشائخ کے خلاف آ جائے تو یا اس کو منسوخ قرار دے دیں گے یا اس کو مرجوع قرار دے دیں گے. اولا یہ ہے حنفی فقہ کے اندر
اور جو ہے وہ قرآن و حدیث کے دلائل میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں، پھر اس میں تطبیق نہیں ہوگی تو یہ اسی اصول کی جو ہے وہ اسی اصول کا نتیجہ ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ حنفی مذہب کے خلاف تھا اس لیے یہ باطل یہ طویل گاڑ لی، یہ خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ خصوصیت کے لیے شرعی نص چاہیے، کوئی مضبوط دلیل کو حاصل چاہیے، وہ موجود نہیں ہے۔ ائمہ محدثین شارحین سلف صالحین اس کے جواز کے قائل کھڑے۔ امام ترمذی کو پڑھیے، امام ترمذی نے بھی ائمہ اہل علم کے قول نقل کیے ہیں جو میت پر میت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کے جواز کے قائلین ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی ہم نے فتح الباری کے حوالہ سے نقل کی ہے، امام نے حبان سے بھی باقاعدہ انہوں نے اس خصوصیت کا رد کیا ہے، وہ بھی بات ہم نے آپ کی گوش گزار کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔